اعظم عمران خان اس وقت باجوڑ میں قبائلی عمائدین سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اس وقت باجوڑ میں موجود ہیں اور باجوڑ کے اور قبائلی اضلاع کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے مختلف مواقعوں پر وزیر اعظم عمران خان بات کرتے نظر آئے ہیں۔ آپ کے علاقے میں پہلی دفعہ 1992 میں آیا تھا۔ میں یہ سارے علاقے میں پھر رہا تھا، ایک کتاب لکھ رہا تھا سارے قبائلی علاقوں کے اوپر، تو میں پہلی دفعہ باجوڑ تب آیا تھا۔ میں جس طرح محمود خان نے کہا، شاید ہی کوئی پاکستان کا پولیٹیشین قبائلی علاقے کو میرے سے بہتر سمجھتا ہے، کیونکہ میں سارا قبائلی علاقے میں پھرا ہوں، اور مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ جب قبائلی علاقہ ضم ہو گیا پختونخوا میں، اور مجھے پتہ ہے کہ قبائلی علاقے کے لوگوں کو کن چیز کے خدشات تھے اگر جب یہ ضم ہونا تھا، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اگر یہ ضم نہ ہوتا تو قبائلی علاقے کے لوگوں نے کیسے زندگی کی ریس میں پیچھے رہ جانا تھا، اور پیچھے رہ گئے ہیں، اور زیادہ تر یہاں سے لوگوں کو باہر جانا پڑتا ہے نوکریاں لینے کے لیے، روزگار کے لیے ان کو ان علاقوں میں جانا پڑتا ہے دنیا میں، دبئی میں، سعودی عربیہ، کراچی، اور اس سے بھی میں پورے طرح واقف ہوں کہ کتنا مشکل ماؤں کے لیے، بیویوں کے لیے، بچوں کے لیے ہوتا ہے جب ان کا کمانے والا اور کسی شہر میں کام کرتا ہے یا کسی ملک میں کام کرتا ہے۔ تو اس لیے بڑا ضروری تھا کہ جب یہ پہلا قدم لینا تھا اس قبائلی علاقے کو ضم ہونا پختونخوا کے ساتھ، اس سے اب یہ بھی جو کنیکٹیوٹی ہے، یعنی کہ جو سڑکیں بنیں گی، آپ کا مکمل طور پہ آپ کی جو پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا قبائلی علاقے کا، اب آپ کا قبائلی علاقے کا اور پختونخوا کے علاقوں کا اور پاکستان کے باقی علاقوں کا اب اس کا سارا کنیکشن ہو جائے گا۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس سے آپ کے لیے تجارت میں بھی آسانی ہو جائے گی، یہ سڑک ہے، اس سے تجارت میں آسانی ہو جائے گی، لوگوں کو یہاں آنا ہوگا، یعنی اگر کسی نے یہاں کے کچھ کارخانہ لگانا ہو تو وہ تو پہلے تو بڑا مشکل تھا یہاں پہنچنا، تو یہ اب سب آسانیاں ہوتی جائیں گی کنیکشن سے۔ لیکن جو اصل بات محمود خان نے کی کہ ہم نے ان علاقوں کے اندر تعلیم کو عام کرنا ہے، اور تعلیم بھی جس سے لوگوں کو نوکریاں ملیں، ہنر سیکھیں لوگ۔ یہ ضروری اس لیے ہے کہ آج تک کوئی معاشرہ دنیا میں تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کیا، اور قبائلی علاقہ تعلیم میں سب سے پیچھے رہ گیا تھا۔ آپ 70 سال میں دیکھ لیں کہ قبائلی علاقے سے لوگ اگر انہوں نے اپنی زندگی بہتر کرنی تھی تو یا وہ پشاور جاتے تھے یا پھر وہ اور شہروں میں جاتے تھے، یہاں وہ نہیں کر سکتے تھے۔ اب ہماری کوشش یہ ہوگی کہ قبائلی علاقوں کو ڈیولپ کریں تاکہ یہیں آپ کو روزگار بھی ملے، تعلیم بھی ملے، یہاں کارخانے لگیں، ڈیولپمنٹ یہاں ہو۔ اور جو ایک بہت خوشائن چیز ہے کہ افغانستان میں اب جو بات چیت چل رہی ہے طالبان کی اور افغان گورنمنٹ کی، اور ایک امن کی طرف وہ ملک جا رہا ہے، اس کا سب سے زیادہ فائدہ باجوڑ اور باقی قبائلی علاقے کے علاقوں میں اس لیے ہوگا کیونکہ آپ کے کنیکشن ہے، آپ تجارت بڑھ جائے گی، آسان ہوگا یہاں سے سینٹرل ایشیا جانا، بلکہ یہ آپ کے علاقوں کے اندر سب سے زیادہ انشاءاللہ خوشحالی آئے گی جب کہ یہاں آپ کا کنیکشن افغانستان اور اس سے آگے سینٹرل ایشیا ہو جائے گا، کیونکہ یہاں کے لوگ پرانے صدیوں سے تجارت تو کرتے تھے، تو اب وہ آپ کے لیے آسانیاں ہوتی جائیں گی۔ اور دوسری چیز جو ہم نے قبائلی علاقے میں فیصلہ کیا کہ ہم سب کو یہاں ہیلتھ کارڈ دیں گے۔ ہیلتھ کارڈ اس لیے ضروری ہے، مجھے پتہ ہے کہ جب لوگوں کو کوئی بھی بیماری ہوتی ہے تو آگے لوگوں کا عام لوگوں کے لیے آگے ان کے پاس مشکل سے گزارا ہوتا ہے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، تو جب بیماری ہوتی ہے تو لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اب انشاءاللہ سارے قبائلی علاقے کے لوگوں کے لیے وہ ہیلتھ کارڈ ہوگا۔ ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ 7.5 لاکھ روپیہ ایک سال ایک خاندان کہیں بھی جا کے علاج کروا سکتا ہے اس کی وجہ سے،
اور یہ میں سمجھتا ہوں محمود خان آپ نے جو فیصلہ کیا آپ کی اور آپ کی کابینہ نے کہ سارے پختونخوا کے لوگوں کو آپ ہیلتھ کارڈ پہنچائیں گے، یہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں تو چھوڑیں، ہمارے تو ابھی حالات اچھے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک ملک ملا ہمیں بالکل مقروض، جو یہاں پہلے حکمران تھے انہوں نے ملک لوٹ کے تو سارے اب لنڈن میں انہوں نے بڑے بڑے محلات لیے ہوئے ہیں، تو وہ مشکل چھوڑ کے گئے ہیں یہاں۔ اس کے باوجود اگر ہم یہ پختونخوا سب سے پہلا صوبہ ہوگا جو کہ سب کو ہیلتھ انشورنس دے گا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں بھی یہ نہیں ہے، ہیلتھ انشورنس سارے شہریوں کے لیے امریکہ جیسی جگہ میں نہیں ہے۔ تھوڑے سے ملک ہیں یورپ کے اندر ملک جو اس طرح اپنے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑا قدم ہے، اور اس کی سب سے بڑی مجھے خوشی یہ ہے کہ یہ جو ہم ایک دن خواب دیکھتے ہیں پاکستان کو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیم قوم بنائیں گے، مدینہ کی ریاست کے اندر سب سے بڑی چیز ایک فلاحی ریاست تھی، سب سے بڑا ریاست نے زور دیا اپنے کمزور طبقے کی مدد کرنا، ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنا، تو یہ بہت بڑا پہلا قدم ہے۔ اور دوسرا تعلیم سب کو دینا، پھر ہنر، اسکل ایجوکیشن جسے کہتے ہیں، نوکریاں، آپ کی یہ جو بارڈر مارکیٹس، یعنی بارڈر کے اوپر آپ مارکیٹس بنا رہے ہیں، اور یہ سارے جدھر بھی آپ کی افغانستان سے بارڈر ہوگا وہ مارکیٹس بنیں گی، تاکہ ادھر وہ پورا کا پورا تجارت کا آپ کو موقع ملے، اور سمگلنگ نہیں، تجارت۔ اور انشاءاللہ جو میری یہ امید ہے کہ یہ جو سارا قبائلی علاقہ ہے، یہ دنیا تو چھوڑیں، پاکستان کے لوگوں نے نہیں اپنا قبائلی علاقہ دیکھا۔ میں جب لوگوں کو پہلی دفعہ یہاں 28 سال پہلے جب آیا تھا تو لوگوں کو کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ میں قبائلی علاقہ جا کے اور زندہ بچ کے واپس آ گیا ہوں، تو اب وہ لوگ خود دیکھ سکیں گے قبائلی علاقے کو، اور اس لیے اس میں بڑے بڑے پرانی جگہیں ہیں اور اس میں بڑے بڑے خوبصورت علاقے ہیں، اور وہ بھی ڈیولپ کریں گے انشاءاللہ ٹورزم کے لیے۔ یہ سڑکیں جو آپ کی بن رہی ہیں تجارت کے لیے بھی فائدہ پہنچائیں گی، ٹورزم کے لیے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس وقت پختونخوا کے اندر جو سب سے زیادہ ہم نے جب سروے کی کہ 2013 سے ہماری جب گورنمنٹ آئی 2018 تک، تو سارے پاکستان میں جو غربت سب سے تیزی سے کم ہوئی وہ پختونخوا میں ہوئی تھی 2013 اور 18 کے بیچ میں۔ تو جب ہم نے اس کی بھی پھر سروے کی تو پتہ چلا کہ جو ایک سب سے بڑی وجہ غربت کم ہونے کی تھی وہ ٹورزم تھی۔ پختونخوا میں ٹورزم کئی گنا زیادہ بڑھی ہے ان 5 سالوں کے اندر، اور آخری 2-3 سال میں خاص طور پہ۔ تو جب ٹورزم ہوتی ہے تجارت بڑھ جاتی ہے، پیسہ آتا ہے علاقوں میں، روزگار لوگوں کو ملتا ہے، اور یہ جو آج سڑک کی ہم آج افتتاح کر رہے ہیں، اس سے انشاءاللہ تجارت بھی اور ٹورزم بھی بڑھے گی۔ میں آخر میں یو اے ای کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شیخ محمد کا، انہوں نے جو ممن سے باجوڑ تک سڑک انہوں نے یو اے ای کی گورنمنٹ نے اسپانسر کی ہوئی ہے، تو میں آج ان کا بھی خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ شکریہ۔